اماں میں کیسے جا سکتی ہوں وہاں؟ تو مجھے شہر نوکری کرنے کیوں نہیں جانے دیتی؟ کیا فائدہ میری اتنی پڑھائی کا جب مجھے تو نوکری ہی نہیں کرنے دیتی؟ میں نے بے بسی کے مارے اپنی ماں کو دیکھ کر کہا، جو سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی، ایسے جیسے میری بات سن ہی نہ رہی ہو۔ اگر پیسوں کی اتنی ہی ضرورت ہے تو میں شہر جا کر کام کرتی ہوں اماں۔ تو یقین کر حویلی والوں سے زیادہ تنخواہ دیں گے وہ لوگ کہ ہماری ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ میں نے پھر سے اماں کو منانا چاہا، تو کام کرے گی تو سرداروں کی حویلی جا کر ہی۔ میں اب تجھے اتنی دور کام کرنے کے لیے شہر نہیں بھیج سکتی، اس لیے چپ چاپ جو کہا ہے کہ اگر پیسوں کی ضرورت نہ ہوتی تو تجھے کبھی کہیں کام کرنے کو نہ کہتی، لیکن ابھی مجبوری ہے، اماں نے مجھ سے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ تو میں پیر بیچ کر کمرے میں جا گھسی اور اماں کو منانے کے طریقے سوچنے لگی، لیکن کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آیا۔ حالانکہ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اماں ایک بار جو ٹھان لیتی ہے وہ کر کے چھوڑتی ہے، اور اسے کوئی بھی اس کی بات سے ہلا نہیں سکتا۔ کچھ دیر کی جنجلاہٹ اور اکتاہٹ کے بعد وہ اماں کی بات ماننے پر مجبور ہوتی تیار ہونے لگی کہ سرداروں کی حویلی جا کر کام کرنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرا نام قمر ہے اور میں ایک 21ویں سال کی بے حد خوبصورت سی لڑکی ہوں، جو نہ صرف خوبصورت ہوں بلکہ بے حد شوق اور چنچل بھی ہوں۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، یہی وجہ تھی کہ میرے ماں باپ نے اپنی غربت کے باوجود مجھے پڑھنے کے لیے شہر میں بھیج دیا تاکہ میں اپنا پڑھنے کا شوق پورا کر سکوں۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، باقی میرے 2 بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ اس کے بعد میری ایک بہن اور ایک بھائی تھا۔ بہن 15 سال کی جبکہ بھائی 13 سال کا تھا، اور وہ دونوں ہی گاؤں میں موجود سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے۔ میں بے حد منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہونے والی بچی تھی، جو میرے ماں باپ کی شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں بے حد لاڈلی تھی، جس کی ہر خواہش اس کے ماں باپ اپنی بساط سے بڑھ کر پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس کے بعد میرے 2 بہن بھائی کی پیدائش کے بعد ہمارا خاندان مکمل ہو گیا تھا۔ میں بے حد خوش نصیب تھی۔ اس کا اندازہ مجھے ہمیشہ اپنے ماں باپ کا خود سے لاڈ پیار دیکھ کر ہوتا تھا۔ میں نے ابتدائی تعلیم گاؤں میں رہ کر ہی حاصل کی تھی، مگر پھر انٹرمیڈیٹ کی تعلیم اور گریجویشن کے لیے شہر چلی گئی، اور پھر 4 سال شہر کے ہاسٹل میں گزار کر تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں جب شہر سے واپس گاؤں لوٹی تو گاؤں میں کافی کچھ بدل گیا تھا، مگر نہیں بدلی تھی تو سرداروں کی حویلی، جسے میں اپنے بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی۔ یہ حویلی جو کہ تو اپنی پوری شان و شوکت سے گاؤں کے وسط میں کھڑی تھی، اور اس حویلی کی مالکن تھے سردار یعنی سکھ، جو صرف اس حویلی کے ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں کے کرتا دھرتا تھے، اور گاؤں کے زیادہ تر فیصلے حویلی کے بڑے سردار ہی کرتے تھے، جن کو بڑے صاحب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ گاؤں کے زیادہ تر کسان سرداروں کے کھیتوں میں کام کرتے تھے، جبکہ خواتین زیادہ تر سرداروں کی حویلی میں کام کرتی۔ میرا ابا بھی سرداروں کے کھیتوں میں ہی کام کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے ان کی طبیعت بے حد خراب تھی کہ وہ کھیتوں پر کام کرنے نہیں جا پایا تھا۔ میرا بھائی بھی چھوٹا تھا اور نہ ہی وہ اپنے باپ کی جگہ کام کر لیتا اور گھر کا خرچہ چلانے کی خاطر کام کر کے پیسے کما لیتا۔ میں اور میری ماں بے حد پریشان تھی۔ میری ماں سلائی کڑھائی کر کے جو پیسے کماتی وہ میرے باپ کی دوائیوں پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہی شہر سے پڑھ کر لوٹی تھی اور گھر کے حالات دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں واپس شہر لوٹ جاؤں گی اور وہاں کام کر کے پیسے کما کے گھر بیچوں گی، تاکہ ہمارے گھر کے حالات سنبھل سکیں اور پیسوں کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے، کیونکہ یہاں گاؤں میں کام کر کے مجھے اتنے پیسے نہیں مل سکتے تھے کہ ہم اپنی ضروریات پوری کر سکتے۔ میرا باپ اچانک بیمار پڑ گیا تھا اور ہمیں اچانک ہی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ تبھی میں واپس شہر جانا چاہ رہی تھی، لیکن میری ماں نے مجھے واپس شہر جانے سے روک دیا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پھر سے گھر سے اتنی دور جائے اور وہاں جا کر سر کھپائی والا کام کرے، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ میں سرداروں کی حویلی میں جا کر کام کرے، جس پر میں راضی نہیں ہوتی تھی کہ شہر سے پڑھ لکھ کر آنے کے باوجود میں سرداروں کی حویلی میں جا کر ایک ملازمہ کی حیثیت سے کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری طبیعت کو یہ گوارا ہی نہیں تھا، لیکن میری اماں نے مجھے سمجھا بجھا کر اس کام کے لیے راضی کر ہی لیا تھا، اور اپنی اماں کی وجہ سے میں بے حد مجبور ہو گئی تھی، اور اس کی بات مان کر ہی میں سرداروں کی حویلی میں جا کر نوکری کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں سرداروں کی حویلی جانے سے پہلے اپنے باپ کے کمرے میں آئی، جہاں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا پڑا تھا، اور اپنے باپ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے دھوپ اور سردی میں سخت محنت مشقت کر کے ہم سب کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور آج وہی شخص لاچار سا بستر پر پڑا ہوا تھا۔ سچ کہتے ہیں باپ ہونے سے بخت ہوتے ہیں، کیونکہ باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ ابا، میں نے نرمی سے ان کو پکارا تو بیمار ہونے کے باوجود ابا نے میری طرف مسکرا کر دیکھا۔ میں اپنے باپ کے قریب چلی آئی، ان کا کمزور و نحیف سا ہاتھ تھام لیا
فکر مت کر ابا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چاہنے کے باوجود میں اپنی آواز کو نم ہونے سے روک نہ سکی۔ تو دھیان سے اور بے فکر ہو کر جا اور میرے لیے زیادہ پریشان نہ ہوا کر، ہم سب کا رب رکھا ہے۔ میرے ابا نے کمزوری کے باعث بے حد دھیمے اور کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا تو میں نے سر ہلا دیا کہ رب ہی تو ہم سب کا وارث ہے۔ میں اپنے باپ سے چند مزید باتیں کر کے ان کے کمرے اور پھر گھر سے ہی باہر نکل آئی۔ اگر ہمیں اچانک پیسوں کی ضرورت نہ آن پڑتی تو میں کبھی بھی سرداروں کی حویلی نوکری کرنے نہ جاتی کہ شاندار اور اپنی مثال آپ ہونے کے باوجود مجھے وہ حویلی بے حد پر اسرار اور عجیب لگتی تھی، لیکن مجبوری کا نام شکریہ کے تحت میں وہاں جانے پر مجبور ہو گئی اور جلد ہی پیدل ہی چلتی ہوئی سرداروں کی حویلی پہنچ گئی۔ پہلے تو چوکیدار نے مجھے اندر نہ جانے دیا، لیکن جب میں نے بتایا کہ میں یہاں نوکری کرنے کی غرض سے آئی ہوں تو میرے لیے حویلی کا دروازہ کھول دیا گیا۔ میں کچھ جھجکتی ہوئی اندر چلی آئی کیونکہ میرا پہلی بار سرداروں کی حویلی آنا ہوا تھا۔ اندر آنے کے بعد میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں کیونکہ حویلی بے حد بڑی اور خوبصورت تھی، اور جتنی خوبصورت باہر سے نظر آتی تھی اس سے بڑھ کر شاندار اور شان و شوکت والی تھی۔ میں حیران و مبہوت ہو کر آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ بے اندھا دھند اور لاپرواہی سے چلتے ہوئے ایک عورت سے ٹکرا گئی جو اپنے حلیے سے مجھے ملازمہ ہی لگی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس خرانٹ کی ملازمہ نے مجھ سے کرخٹ لہجے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں نوکری کے لیے آئی ہوں۔ میرے اس جواب پر اس ملازمہ نے مجھ سے میرے بارے میں چھوٹے موٹے سوالات کیے، یوں جیسے میرا انٹرویو کر رہی ہو۔ پھر میرا سر سے پیر تک گہری نظروں سے جائزہ لیا، جس پر میں ایک پل کو گھبرا گئی، مگر پھر اس نے مجھے کام دینے کا وعدہ کر کے دوسری ملازمہ کے ساتھ کچن کی طرف روانہ کر دیا کہ آج میں کچن میں کام کروں گی۔ دوسری ملازمہ جس کے ساتھ میں کچن میں آئی تھی اس نے مجھے بتایا کہ وہ سارے ملازموں اور ملازماؤں کی ہیڈ ملازمہ تھی اور وہی طے کرتی تھی کہ کسے کون سا کام دینا ہے، کسے کام پر رکھنا ہے اور کسے نہیں۔ میں سر ہلا کر اس ملازمہ کے ساتھ کام کرنے لگی اور پھر باتوں باتوں میں اس سے اس کے بارے میں پوچھتی بھی رہی، اور وہ بھی اس گاؤں کی تھی، پیسے کمانے کے غرض سے یہاں کام کرتی تھی۔ سرداروں کی حویلی کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ یہاں پر جتنی بھی ملازمائیں کام کرتی تھی وہ ساری کی ساری رات کو اس حویلی میں رکتی تھی اور کسی کو بھی اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے یہ اصول عجیب تو لگا، لیکن میں نے سر جھٹک دیا کہ چلو یہ بھی اچھا ہے، مجھے یہاں سے ہی کھانا وغیرہ مل جایا کرتا تھا تو گھر پر میرا خرچہ بھی نہ ہوتا اور کچھ نہ کچھ بچت ہو جاتی۔ ہیڈ ملازمہ نے میرے کہنے پر مجھے آدھی تنخواہ ایڈوانس میں دے دی تھی، جسے میں نے اپنے گھر بھجوا دیا تھا تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکے۔ میری ساتھی ملازمہ نے جب یہ سنا کہ میں شہر سے پڑھ کر آئی ہوں اور پھر بھی سرداروں کی حویلی میں کام کر رہی ہوں تو وہ کچھ حیران ہوئی، مگر جب میں نے اپنی مجبوری کا بتایا تو ان کی یہ حیرانی بھی زائل ہو گئی۔ پھر میں اپنے کام میں دلچسپی لے کر کام کرنے لگی تاکہ اچھے سے کام کروں اور کسی کو مجھ سے شکایت نہ ہو۔ میں نے سوموار سے کام شروع کیا تھا اور آج بدھ کا دن آن پہنچا تھا۔ سرداروں کی اس حویلی میں بے حد ملازمین تھے جو حویلی کے کام کرتے پائے جاتے تھے۔ اس کے حویلی کے وارثین سکھ سردار تھے، جن میں سے سب سے بڑے سردار، جن کو بڑے صاحب کہہ کر پکارا جاتا تھا، اس حویلی کے سربراہ تھے اور وہی اس حویلی کے فیصلے لیتے تھے، جبکہ باقی ان کے چھوٹے بھائی، ان کی بیویاں بچے تھے، جبکہ بڑے صاحب کی بھی ایک بیوی اور 5 سے 6 بچے تھے، جن میں سے کچھ شادی شدہ تھے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اس حویلی میں رہتے تھے۔ لیکن ایک بات تعجب کی تھی کہ نہ ہی بڑے صاحب کی کوئی بیٹی تھی، نہ ہی ان کے بھائیوں کی کوئی بیٹی تھی، بلکہ سب کے بیٹے ہی بیٹے تھے، جن میں سے کچھ شادی شدہ تھے، کچھ ابھی نابالغ تھے اور کچھ بلوغت تک پہنچ چکے تھے۔ اتنے زیادہ افراد ہونے کی وجہ سے حویلی میں ہر وقت چہل پہل کی رہا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں ملازمین کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ مجھے بھی اب یہاں کام کرنا اچھا لگنے لگا تھا کیونکہ یہاں کسی قسم کی سختی یا روک ٹوک نہیں تھی، نہ ہی بلا وجہ ملازمین کو ڈانٹنا ڈپٹنا جاتا تھا۔ لیکن ہیڈ ملازمہ ضرور اپنے عہدے کا استعمال کر کے سبھی ملازمین پر روب جھاڑا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سبھی ملازمین اس سے دبکا رہتے تھے۔ آج بھی کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے کمرے میں کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے آ گئی۔ یہ ملازمین کے بنے کوارٹر میں سے ایک کوارٹر تھا جہاں ایک کمرہ مجھے دیا گیا تھا، لیکن مجھ سے پہلے یہاں ایک اور ملازمہ رہتی تھی جس سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کا اخلاق اور فطرت کافی اچھی تھی، یہی وجہ تھی کہ میرا یہاں دل لگ گیا تھا۔ میں کمرے میں آئی تو وہ مجھے کچھ پریشان اور گھبرائی ہوئی سی لگی۔ کیا ہوا؟ میں نے اچنبے سے پوچھا تو اس نے اڑی اڑی رنگت لیے میری طرف دیکھا۔ کل جمعرات ہے، اس نے کہا تو میں مزید اچنبے میں گھری۔ تو جمعرات تو ہر ہفتہ آتا ہے، اس میں کیا نیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔
ابھی تم اس حویلی میں نہیں آئی ہو، اس لیے تمہیں کچھ نہیں معلوم، لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا، بس کل تک کا انتظار کرو۔ اتنا کہہ کر وہ رخ اور کروٹ بدل کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے اس کی باتوں اور پر اصرار مسکراہٹ پر کچھ تعجب تو ہوا، لیکن میں ہر سوچ کو ذہن سے جھٹ کر سونے کے لیے لیٹ گئی کہ کام کی وجہ سے میں بہت تھک چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں اتر چکی تھی اور ہر چیز سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق صبح ہی صبح اٹھ بیٹھی اور پھر تازہ دم ہو کر کھانا کھا کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی، لیکن آج حویلی کے اندر ایک عجیب سی سوگوار سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مرگ کی کیفیت چھائی ہو۔ پہلے جو رونق اور چہل پہل ہوتی تھی، آج وہ نرادت تھی، جس پر مجھے تعجب بھی ہوا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا اس سب کی وجہ کیا ہے۔ تبھی میں نے اپنی ساتھی ملازمہ سے پوچھا، مگر ان سب نے مجھے گھوری سے نواز کر خاموش کروا دیا، جس پر دھبک کر ایک کونے سے جا لگی۔ لیکن تبھی باہر بے انتہا شور مچ اٹھا۔ ایسا لگ رہا تھا حویلی میں کوہرام برپا ہو گیا ہو۔ سب لوگ باہر کی جانب بھاگنے لگے، مگر تبھی کچھ آدمی ایک چارپائی اٹھائے اندر آئے، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا اس پر کوئی میت رکھی گئی ہو، اور میرا مان درست ثابت تب ہوا جب اس چارپائی کو حویلی کے وسیع ہال کے وسط میں رکھ دیا گیا۔ اس چارپائی پر میں نے دیکھا کہ وہ سچ میں ایک میت ہی تھی، جو کہ ایک لڑکی کی تھی۔ حویلی کے سبھی لوگ بری طرح رو رہے تھے، جیسے وہ نہ جانے ان کی بہت عزیزہ ہو۔ کافی دیر اس لڑکی کے میت کو ہال میں رکھا گیا اور سبھی لوگ روتے ہوئے، اور پھر اس لڑکی کے میت کو اٹھا کر بڑے صاحب کے کمرے میں لے جایا گیا اور وہاں رکھ دیا گیا۔ اس لڑکی کی میت کفن میں لپٹی ہوئی تھی، لیکن نہ ہی اس کا غسل ہوا اور نہ دفن کیا گیا، بلکہ اس لڑکی کی میت کو بڑے صاحب کے کمرے میں رکھ دیا گیا تھا۔ بڑے صاحب کا کمرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہاں کسی کو جانے کی اجازت تھی، اور اجازت کیوں نہیں تھی میں بھی نہیں جانتی تھی، لیکن میں نے سنا تھا کہ بڑے صاحب کا کمرہ حویلی کے بھی کمروں سے زیادہ بڑا تھا۔ رفتہ رفتہ سب ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، جبکہ حویلی کے افراد اپنے غم میں ہی مبتلا رہے۔ رات کو سب ملازمین فارغ ہو کر اپنے اپنے کوارٹر میں چلے آئے، اور پھر میں بھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میری ساتھ والی ملازمہ سے میں نے جب پوچھا کہ کیا وہ اس میت کے بارے میں بات کر رہی تھی، تو وہ بولی کہ ہاں، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ ہر جمعرات کو شہر سے ایک لڑکی کی میت آتی ہے اور حویلی والے یوں ہی روتے ہیں۔ اس نے بتایا تو میں بے یقین رہ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا۔ وہ لڑکی تھی کون جس کے لیے حویلی والے رو رہے تھے؟ میں نے اس سے پوچھنا چاہا، لیکن پھر سر جھٹک گئی اور گہری نیند سو گئی، جبکہ وہ دوسری ملازمہ ساری رات بڑبڑاتی رہی۔ اگلے دن سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن میں نے اس لڑکی کی میت کو بڑے صاحب کے کمرے سے نکلتے یا کسی کو نکالتے نہیں دیکھا، جس پر مجھے حیرانی کے ساتھ تعجب بھی ہوا۔ خیر، یہ قصہ گزر گیا اور سب کچھ معمول پر آتا گیا، اور دن پر دن گزرتے رہے۔ کرتے کرتے پھر سے اگلی جمعرات کا دن آ گیا۔ جمعرات کے دن پھر سے حویلی والے رونے لگے جب ایک لڑکی کی میت سرداروں کی حویلی لائی گئی، اور پھر اس لڑکی کی میت کو بڑے صاحب کے کمرے میں لے جایا گیا اور وہاں رکھ دیا گیا۔ مجھے اب تجسس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کو بڑے صاحب کے کمرے میں رکھنے کے بعد پھر سے سب کچھ معمول پر آتا رہا، لیکن اب مجھے بے حد تجسس ہو رہا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح اس بارے میں جان لوں، اور میرے اس تجسس میں تیسری جمعرات بھی آ گئی، اور پھر تیسری لڑکی کی میت کر آتے ہی پھر سے حویلی والے رونے لگے، اور پھر اس تیسری لڑکی کی میت کو بھی بڑے صاحب کے کمرے میں رکھ دیا گیا۔ میرا تجسس اب عروج پر پہنچ چکا تھا۔ گاؤں میں رہتے ہوئے بھی میں نے کبھی سرداروں کی حویلی میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں سنا تھا، یا شاید حویلی سے ایسی کوئی خبر باہر نکلنے ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ رات کو کمرے میں آ کر میں نے اپنی ساتھ والی دوسری ملازمہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہر جمعرات کے ہی دن ایک لڑکی کی میت شہر سے آتی ہے، اسے بڑے صاحب کے کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ میں یہ سب جاننا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے بے حد تجسس ہو رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہے، اور یہی سوال جب میں نے دوسری ملازمہ سے کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ بہت بڑا راز ہے، اس کے بارے میں تجسس نہ کر۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ دوسری ملازمہ ساری رات بس یہی کہتی رہی کہ یہ بہت بڑا راز ہے۔ ہاں، لیکن اب مجھے بے حد تجسس ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بارے میں سب کچھ جان کر ہی رہوں گی، کیونکہ مجھ میں اس راز کو جاننے کا تجسس ہو گیا تھا۔ اب مجھے اس راز کو جاننا ہی تھا۔ اب مجھے اگلی جمعرات کا انتظار تھا کہ کب جمعرات آئے، اس لڑکی کی میت کو حویلی لایا جائے، اور کب اس میت کو بڑے صاحب کے کمرے میں رکھ دیا جائے۔ اور جیسے ہی وہ میت بڑے صاحب کے کمرے میں رکھی جاتی، میں چپکے سے جا کر اس میت کو دیکھتی کہ آخر حویلی والوں کا اس لڑکی سے کیا تعلق ہوتا ہے۔
جو ہر جمعرات کو شہر سے آتی ہے، اور اس میت کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور وہ بڑے صاحب کے کمرے میں کیوں رکھی جاتی ہے؟ اپنے فیصلے پر عمل کرنے کی پکی مہر لگاتے میں سو گئی تھی، اور پھر سے اگلے دن جا کر آنے والی جمعرات کا انتظار کرنے لگی تھی، جو اپنے وقت پر آ گئی تھی۔ اس دن بھی جمعرات تھا جب شہر سے ایک لڑکی کی میت لائی گئی، اور پھر اسے دیکھتے ہی ساری حویلی والے رونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں اس لڑکی کی میت کو بڑے صاحب کے کمرے میں لے جایا گیا، جو کفن میں ملبوس تھی۔ سب کا دھیان اس میت سے ہٹا تو میں نے چپکے سے سب پر نگاہ دوڑا کر جائزہ لیا کہ کوئی میری طرف متوجہ تو نہیں، لیکن سبھی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو کے تھے، جس پر میں سکون بھرا سانس بھر کے بڑے صاحب کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ بڑے صاحب کا پورا کمرہ خالی تھا، اور کمرے کے وسط میں سیمنٹ کا ایک پھٹا سا بنا ہوا تھا، جس کے اوپر اس لڑکی کی کفن میں لپٹی ہوئی میت رکھی ہوئی تھی۔ باقی پورا کمرہ خالی تھا، جس پر مجھے حیرت بھی ہوئی کہ وہ باقی میتیں کہاں گئیں، جو شہر سے ہر جمعرات کو یہاں سرداروں کی حویلی میں لائی جاتی اور پھر انہیں بڑے صاحب کے کمرے میں رکھ دیا جاتا۔ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی، لیکن مزید الجھنے کا میرے پاس وقت بھی نہیں تھا۔ تبھی میں تیزی سے آگے بڑھ کر جلدی اس لڑکی کا کفن کھولنے لگی، لیکن میری چیخیں پوری حویلی میں گونج اٹھیں، کیونکہ کفن کے اندر کسی لڑکی کی نہیں بلکہ کسی خواجہ سراہ کی لاش تھی، جو بے حد خوبصورت تھا، لیکن اس کا چہرہ کچھ حد تک مسخ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کا چہرہ دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بے حد خوبصورت ہو۔ میں نے سنا تھا کہ کسی لڑکی کی لاش آتی ہے، لیکن یہ تو خواجہ سراہ تھا۔ ابھی میں تھر کانپتی حیرت میں گم اس خواجہ سراہ کی لاش کو ہی دیکھ رہی تھی کہ جب دھاڑ سے دروازہ کھولا اور حویلی والے سبھی اندر داخل ہوئے، لیکن ان میں بڑے صاحب شامل نہیں تھے، اور سب مجھے بڑے صاحب کے کمرے میں دیکھ کر بے حد غصے میں آ گئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ بڑے صاحب کے بھائی نے آگے بڑھ کر میرا بازو دبوچتے ہوئے کہا، جس پر میں بے تحاشا ڈر گئی تھی اور خوف سے مزید کانپنے لگی۔ پتہ نہیں یہ لوگ اب مجھے نہ جانے کیا سزا دیتے۔ کچھ یہ خوف اور کچھ کفن میں لیٹے اس خواجہ سراہ کا چہرہ میری نظروں کے سامنے سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکلنے لگی تھی کہ اب یہ لوگ میرے ساتھ نہ جانے کیا کریں گے۔ وہ سبھی لوگ مجھے بے حد غصے سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک میں نے کن اکھیوں سے بڑے صاحب کے بھائی کو دیکھا، جس نے میرا بازو سختی سے دبوچ رکھا تھا اور مجھ سے باز پرس کر رہا تھا۔ میں نے تیزی سے اسے دھکا دیا، پھر کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ بھاگتے ہوئے میں مسلسل چیخ رہی تھی، جس پر سبھی ملازمین حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے بیچ کر بھاگتے ہوئے پیچھے دیکھا تو بڑے صاحب کے پوتے میرے پیچھے مجھے پکڑنے کی غرض سے ہی آ رہے تھے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اور تبھی پیچھے دیکھ کر آگے کی طرف اندھا دھند بھاگتے ہوئے میں سامنے کسی سے جا ٹکرائی۔ میں نے حلق کے بھل جا کر سامنے دیکھا تو سامنے بڑے صاحب کھڑے تھے، جو سپاٹ چہرہ لیے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ بڑے صاحب کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا رنگ اڑا۔ میں خوف سے اپنے ہوش و حواس کھو کر وہیں زمین بوس ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں میں نہیں جانتی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میرا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے سر پر ٹنوں من کے حساب سے بوجھ لاد دیا ہو۔ میں نے اپنے سر کو تھام کر دباتے ہوئے اٹھانا چاہا، مگر کبھی میری نگاہ کمرے پر پڑی تو میں چونک اٹھی۔ یہ سجا سجایا بے حد شاندار اور خوبصورت کمرہ تھا، جس میں اعلیٰ پائے کا فرنیچر تھا، اور باقی ہر چیز بھی بے حد خوبصورت تھی اور نفاست سے سیٹ کی گئی تھی۔ مجھے کمرے کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سرداروں کی حویلی کا ہی کوئی کمرہ ہے، کیونکہ پورے گاؤں میں کوئی اتنا شاندار گھر نہیں تھا جس کا ایسا اعلیٰ کمرہ ہوتا۔ یہ احساس ہوتے ہی کہ میں حویلی کے ہی کسی کمرے میں موجود ہوں، میری رگوں پہ میں خوف کی ایک تیز لہر سی دوڑ گئی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ سردار مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ان کے بنائے گئے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے پر وہ مجھے سخت سے سخت سزا دیں گے، جسے شاید میں سہ بھی نہیں پاؤں گی۔ اور اگر مجھے سزا سے بچنا تھا تو جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں تیزی سے خود کو سنبھال کر اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر ابھی میں نے 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا، لیکن آنے والے کو دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ بڑے صاحب تھے، جو کمرے میں داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر چکے تھے، جس پر میرا رنگ خوف کے مارے مزید زرد پڑ گیا تھا کہ نہ جانے بڑے صاحب نے دروازہ کیوں بند کیا تھا، اور اب وہ میرے ساتھ نہ جانے کیا کرنے والے تھے۔ میں خوف کے مارے کانپتی ہوئی پیچھے کو کھسکی تاکہ ان کی پہنچ سے دور ہو سکوں،
مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ ایک بار معاف کر دیں بڑے صاحب، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ میں نے آپ کے کمرے میں کیا دیکھا۔ مجھے یہاں سے جانے دیں، میرا باپ بیمار ہے، رحم کریں مجھ پر۔ میں نے ان کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے التجا کی تاکہ وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ بیٹھ جاؤ، بڑے صاحب نے کہا تو میں ان کے نرم و ملائم لہجے پر الجھی اور پھر ان کے اشارے پر بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی، لیکن میرا جسم اب بھی خوف سے کانپے جا رہا تھا۔ بڑے صاحب میرے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھے اور بغور میرا چہرہ دیکھنے لگے، جس پر میں جذبس ہوئی۔ میرے کمرے میں کیوں گئی تھی تم؟ بڑے صاحب نے پوچھا تو میں نے اپنا خشک پڑا حلق ترک کیا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بڑے صاحب کی آواز سنی تھی، نہ ہی ان کو بولتے ہوئے دیکھا تھا۔ تبھی آج ان کی آواز سن کر کچھ حیران ہوئی تھی، لیکن ان کے سوال پر میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا کہ میں اپنے تجسس کی وجہ سے ان کے کمرے میں جانے پر مجبور ہوئی تھی۔ میری ساری بات سن کر انہوں نے سر جھکا لیا اور نہ جانے کیا سوچنے لگے، لیکن ان کو یوں دیکھ کر میرے خوف میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، جن کو دیکھ کر میں دھنگ رہ گئی، اور کچھ ابھی بھی کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، وہ بھی اتنا شدید۔ میری شادی میری پسند سے میری خالہ کی بیٹی سے ہوئی تھی، بہت محبت کرتا تھا میں گلپریت سے کہ ایک پل بھی اس سے دور رہنا گوارا نہیں تھا۔ میرا امیر باپ چاہتا تھا کہ میری شادی میرے چاچا کی بیٹی سے ہو، لیکن میں نے اپنی بیوی کے روپ میں ہمیشہ فقط گلپریت کو ہی سوچا تھا اور کسی اور سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے باپ کے سامنے ڈٹ گیا اور گلپریت سے شادی کر کے ہی دم لیا۔ اپنی محبت کو پا کر اور اس سے شادی کر کے میں پھولے نہ سماتا تھا اور خود کو بے حد خوش نصیب گردانتا تھا، لیکن مجھے اپنی خوش بختی پر غرور تو تب ہوا جب شادی کے 3 مہینے بعد ہی مجھے باپ بننے کی خوشخبری ملی۔ میں اور میری بیوی کے ساتھ میرے باقی گھر والے بھی بے حد خوش تھے، لیکن میرا باپ اتنی بڑی خبر سن کر بھی خوش نہیں ہوا۔ اسے ضد لگ گئی تھی کہ میں نے اس کی بھتیجی سے شادی نہیں کی تو وہ میری بیوی کو اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کرے گا، لیکن مجھے اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی بیوی گلپریت اور اپنے آنے والے اولاد کے ساتھ بے حد خوش تھا، لیکن نہ جانے مجھے میرے باپ کی بد دعا لگی تھی یا پھر میری قسمت ہی خراب تھی کہ پہلی بار اولاد نہ رحمت تھی نہ نعمت، بلکہ وہ زحمت بن کر میری زندگی میں آئی تھی۔ وہ خواجہ سرا تھا جو میرے گھر پیدا ہوا۔ اسے دیکھ کر سبھی مجھ پر افسوس کرنے لگے، مجھ پر ترس کھانے لگے اور ہمدردی کا اظہار کرنے لگے، اور سب کی آنکھوں میں اپنے لیے چھلکتا ترس اور افسوس مجھے پسند نہیں آتا تھا۔ میرا باپ جو پہلے ہی گلپریت سے کھار کھاتا تھا اور مجھے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے تانے دیتا تھا، اب مجھ پر اسے مزید تانے کسنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ مجھے ہجڑے کا باپ کہہ کر پکارتا اور مجھے جتاتا کہ میں نے اس کی بات نہ مان کر اور گلپریت سے شادی کر کے اپنا بہت نقصان کر لیا ہے۔ اب میری نسل بڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا اور میں یوں ہی بے نام مر جاؤں گا۔ اس کے ان تانوں کی وجہ سے مجھے اب پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ محبت میں اندھا ہو کر میں نے گلپریت سے کیوں شادی کر لی اور اپنے باپ کی بات نہیں مانی۔ انہی سب باتوں سے میرا اور گلپریت کے درمیان جھگڑا بڑھنے لگے، جس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس ہجڑے کے بعد ہماری مزید کوئی اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ اس کا نام گلپریت نے دلجیت رکھا تھا، جو مجھے ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ وہ 6 سال کا ہو گیا تھا، جس کی جسامت لڑکوں والی تھی لیکن حلیہ بالکل لڑکیوں والا۔ اس کی وجہ سے میری گلپریت سے لڑائی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے دلجیت سے مزید نفرت ہوتی چلی گئی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ گلپریت کی ہی نہیں بلکہ میری بھی اولاد تھی، جس سے میں نفرت کرنے لگا تھا، اور پھر اس نفرت میں نے دلجیت کو اس کی برادری کے حوالے کرنا چاہا، لیکن گلپریت نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ لیکن میں نے گلپریت کو دھمکی دی کہ اگر اس نے دلجیت کو یہاں سے نہ نکالا تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری بات مان جائے گی، لیکن میرا گمان غلط ثابت ہوا، اور پھر میری گلپریت مجھ سے ناراض ہو کر دلجیت کو لے کر ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بھی انا میں آ کر اپنی چاچا کی بیٹی سے شادی کر لی، جو میرے باپ کی رضا تھی۔ میں اپنی زندگی میں مگن ہو گیا، مگر ایک دن گلپریت واپس آ گئی دلجیت کی لاش کے ساتھ، اور خود وہ پاگل ہو چکی تھی۔ دلجیت کی موت حادثاتی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے مارا گیا تھا، اور دلجیت کی اس دردناک موت پر گلپریت اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ وہ کسی کو نہیں پہچانتی تھی سوائے دلجیت کے۔ دلجیت کا یہ حال میری وجہ سے ہوا تھا۔ اگر میں اسے گھر سے نہ نکالتا بلکہ اپنا لیتا اور اس کے اچھے سے پرورش کرتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ میری دوسری بیوی سے میرے بیٹے تھے،
मगर बेटी ना हो सकी, जिसकी मुझे शदीद ख्वाहिश थी। मुझे दिलजीत की मौत का पछतावा था। तभी मैंने अपना कमरा खाली करके वहाँ इसके लिए कब्र बनवा कर उसे वहाँ दफन कर दिया और रोज़ रात को वहाँ ही सोता, उससे ढेरों बातें करता। मगर अब यह सब बेसूद था। गुलप्रीत मुझे ऐसे देखती तो कहके लगाती और इस सब का जिम्मेदार मुझे करार देती, जो कि सच भी था। दिलजीत की मौत के 1 महीने बाद वो भी मर गई, मगर जाते जाते मुझे बद्दुआ दे गई कि मेरे ख़ानदान में कभी बेटी पैदा ना होगी और एक माँ की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती। इसकी बद्दुआ कबूल होगी और इसके बाद मेरे खुदा ने कभी इस हवेली में अपनी रहमत नहीं उतारी। इनके जीते जी किसी को इनकी कदर ना हो सकी, मगर इनके मरने के बाद कभी इनकी याद में आंसू बहाते। मेरा बाप, जिसे दिलजीत से नफरत थी, वो इसकी कब्र पर सर बीच बीच कर मर गया। मेरे पछताने का अब कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन मैं अब किसी दिलजीत को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। तभी शहर में ख्वाजा सराओं का घर बना दिया जहां वो रहते थे। लेकिन शहर में जितने भी ख्वाजा सरा मरते, इनको हर जुमेरात को यहाँ ही लाया जाता, जहाँ रात के अंधेरे में गांव से बाहर बने कब्रिस्तान में इन ख्वाजा सराओं को सबसे छुप कर छुपा दिया जाता, क्योंकि ख्वाजा सराओं को तो लोग कब्रिस्तान में भी जगह नहीं देते। इनके जनाजा में शिरकत करना तो दूर की बात है। ऐसे करके मैं अपने ज़मीर को मुतमईन करता हूँ और अपने ज़मीर पर पड़ा बोझ हल्का करने की कोशिश करता हूँ। सब मुलाजमीन को यही लगता है कि वो मैयत एक लड़की की होती है, जबकि ऐसा नहीं है। ना जाने कितने ही दिलजीत जैसे ख्वाजा सरा हैं जिनको इनके घर वाले कबूल नहीं करते और वह यूं ही बेनाम ही मर जाते हैं। इनको दफनाने वाला भी कोई नहीं होता। तभी मैं इनको दफना कर इनकी रसूमात पूरी करके अपने ज़मीर पर पड़ा बोझ हल्का करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरा दिलजीत मुझसे राज़ी हो सके और मुझसे ऐसा रूठा कि मेरे ख्वाब में भी नहीं आता। इसकी हकीकत गाँव में कोई नहीं जानता था। सबको यही लगता था कि वो एक लड़की है जो मर गई। तभी मैंने इसके मरने के बाद भी इस हकीकत को भी सामने नहीं आने दिया। मैं जानता हूँ मेरा ये अमल मेरी साबका गुनाहों को नहीं धो सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ ताकि मेरा दिलजीत मुझसे मज़ीद खफा न रहे, जिसके जीते जी मैं उसे उसका हक ना दे सका। इतना कहकर बड़े साहब फूट फूट कर रोने लगे, जबकि इनके मुंह से सारा किस्सा सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू रवां हो गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस सब के पीछे ऐसी कोई कहानी होगी। मुझे माफ़ कर दें बड़े साहब, मैंने भीगे लहजे में माफ़ी मांगी। तुम माफ़ी मत मांगो, आज नहीं तो कल को यह हकीकत सामने आ ही जाती। मैं तो बस सब ख्वाजा सराओं का पर्दा रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोग इनकी हकीकत जानकर इनसे नफरत ना करें। तुम इनकी हकीकत जान गई हो, मगर तुम इनका पर्दा ज़रूर रखना। बड़े साहब ने कहा तो मैं फ़ौरन सर हिला गई। बड़े साहब ने मुझे कुछ पैसे दिए। मैंने लेने से इनकार किया तो उन्होंने बेटी कहकर ज़बरदस्ती मुझे दे दिए, जिन्हें लेकर मैं घर वापस आ गई और किसी ने मुझे रोका भी नहीं। मैं सब कुछ जानकर दुखी थी और मज़ीद अपनी आंखों से ये सब कुछ नहीं देख सकती थी। तभी कभी फिर वापस सरदारों की हवेली में काम करने नहीं गई और माँ से लड़ झगड़ कर शहर चली गई, क्योंकि बड़े साहब के दिए पैसे से हमारी ज़रूरियात पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़।